بدلا میرے ہمراز کا رنگ، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ شام میں وہ افلاطون کی نانی اپنے وزن سے بھی کئی گنا وزنی کتاب ہاتھوں میں لیے لان میں بیٹھی تھی۔ کیا ہو رہا ہے بیا؟ لہجہ دوستانہ کر کے میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ کتاب پر سے سر اٹھا کر اس نے مجھے گھور کر دیکھا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سے جھانکتی وہ خطرناک نگاہیں مجھے بری طرح سہما گئی تھیں۔ آج کل تم یونیورسٹی کتنا لیٹ جانے لگے ہو؟ پہلا پیریڈ تو روزانہ ہی مس ہو جاتا ہوگا۔ یہ کھیل کود اور تفریحات کام نہیں آئیں گی زندگی میں۔ جو لوگ اپنے آج کی قدر نہیں کرتے، ان کے آنے والا کل ان کی قدر نہیں کرتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اس علامہ ابن علامہ کو ایسی سناؤں کہ طبیعت صاف ہو جائے۔ وہ مجھے نصیحت کر کے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ کتاب کی سمت توجہ کر چکی تھی۔ جہاں تک میری اسٹڈیز کا سوال ہے تو اس معاملے میں کبھی بھی لاپرواہ نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے وہی مضامین پسند کیے تھے جن میں میری دلچسپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے دیگر کلاس فیلوز کی طرح رٹے مارنے اور نوٹس کے پیچھے بھاگنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہ تھی۔ کلاس میں ہونے والا لیکچر ہی میرے لیے کافی ہوا کرتا تھا۔ الیکٹریکل انجینئرنگ سے متعلق کتابیں پڑھنا، پروفیشنل جرنلز کا مطالعہ کرنا، کرنٹ افیئرز سے باخبر رہنا، بس میں اس حد تک خود کو محدود رکھنا پسند کیا کرتا تھا۔ ان ٹاپکس کے علاوہ اسپورٹس کا موضوع بھی ایسا تھا جس کے بارے میں میری معلومات ہمیشہ مستند اور اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھیں۔ اسکول کالج تک اپنے اسکول کی سنوکر ٹیم کا کیپٹن بھی رہ چکا تھا اور باکسنگ چیمپئن بھی۔ اب بھی پابندی سے اسکواش اور ٹیبل ٹینس کھیلنا پسند کرتا ہوں۔ پابندی سے اس لیے کیونکہ مجھے اپنی فٹنس بہت عزیز ہے، مگر یہ میرے ماموں جان کی اکلوتی صاحبزادی پتہ نہیں خود کو میری نانی دادی سمجھنے پر کیوں تلی بیٹھی رہتی ہے۔ مامی کا خیال نہ ہوتا تو اس فضول لڑکی پر 10 بار لعنت بھیج کر اپنے کمرے میں جا چکا ہوتا۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے کچھ دیر بعد سوال پوچھا تھا۔ یا اللہ مجھ کمزور اور ناتواں پر رحم فرما۔ اب کی بار چہرے پر تھوڑی سی رعونت لاتے ہوئے مجھے جواب سے نوازا گیا تھا۔ آج کل میں ابن خلود کو پڑھ رہی ہوں۔ کچھ مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی ہسٹری سے کافی دلچسپی ہے۔ بچپن میں کبھی کہیں پڑھا تھا کہ ابن خلدون کوئی تاریخ دان تھے، اسی وجہ سے اتنی بات بول پایا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس کے لبوں پر خوشگوار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 1.5 گھنٹے تک میں مسلسل دل ہی دل میں اسی دعا کو دہراتا رہا تھا۔ اس نے کیا کیا کہا وہ سب میرے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ میں تو بس خود کو صبر کی تلقین کرتا وہاں جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ آج کے تاریخ دان دراصل ابن خلدون ہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تاریخ کس طرح مرتب کرتے ہیں اس بارے میں لوگوں کو ابن خلدون ہی سے استفادہ کرنا پڑتا۔ خدا کے واسطے ابن خلدون کی پڑھنانی چپ ہو جاؤ، میرا دل دہائیاں دے رہا تھا۔ مامی آپ نے مجھے کس الجھن میں ڈال دیا ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ مہاتما گوتم بدھ 6 صدی قبل مسیح میں کپل واستو یعنی جو آج کل نیپال کہلاتا ہے وہاں راجا شدھودھن کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ ٹالسٹائی نے بہت کچھ لکھا اور بہت اچھا لکھا، مگر وار اینڈ پیس کا تو جواب نہیں۔ ذرا سنو تم یہ پیراگراف حیران رہ جاؤ گے۔ حافظ شیرازی کی غزلوں میں سادگی کے ساتھ ساتھ رنگینی بھی ہے اور ایک عجیب پرتاثیر سی کیفیت ہے۔ مثلاً یہ اشعار دانتے کی شاعری اکثر لوگوں کو اپیل کرتی ہے، مگر مجھے کچھ خاص پسند نہیں۔ ڈراؤن کا انسان پہلے کیا تھا اور انسان کے ارتقاء کے بارے میں نظریات دراصل مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ انسان نے اپنی موجودہ شکل کیسے حاصل کی۔ سکندر اعظم جس نے دنیا کے بے شمار ملک فتح کیے، جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی کھلی مٹھی یہ بتا رہی تھی کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ قبلائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا۔ اس کی سلطنت میں جاپان، چین، برما، مشرقی افریقہ اور جنوبی ہند وغیرہ شامل تھے۔ کیا بات تھی ایسی کنفیوشس میں جو چین کے لوگ آج بھی اس کے بنائے ہوئے اصولوں کو مذہب کے طور پر مانتے ہیں۔ مونا لیزا بنانے میں لیونارڈو ڈی ونچی کو 4 سال لگے تھے۔ سوچو ذرا وہ اپنے فن سے کتنا سچا عشق کرتا جو 4 سال لگا کر شہر آفاق کی تصویر بنائی۔ اس زمانے میں جب مشرقی ممالک مغربی ممالک کے بارے میں اور مغربی ممالک مشرقی ممالک کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس قدیم دور میں مارکو پولو کے سرنامے نے یورپ والوں کو ایشیائی ممالک سے متعلق درست معلومات فراہم کی تھی۔ ہم نیوٹن کا بہت مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا بھلا بیٹھے بیٹھے اس نے سیب کو درختوں پر سے زمین پر گرتے دیکھ کر یہ کیوں سوچا کہ سیب زمین پر ہی کیوں گرا، خاموشی سے گرا ہوا سیب اٹھاتا اور کھانا شروع ہو جاتا۔ یہی تو ہم جیسی سطحی سوچ رکھنے والوں اور نیوٹن میں فرق ہے۔ ہم نے تو محاورے تک اسی قسم کے بنائے ہوئے ہیں کہ آم کھاؤ پیڑ مت گنو وغیرہ۔ جینیس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل اسی قسم کی طویل گفتگو سنتے سنتے میرا کیا حال ہوا ہوگا؟ جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہوں
مسلسل خود کو صبر کی تلقین کرتا رہتا ہوں۔ میری کایا پلٹ پر وہ ایک دو روز تو حیران ہوئی، پھر اپنی حیرانی پشے پش ڈال کر اپنے کپ کپ کے جمع کیے ہوئے علم کے گوہر آبدار میرے اوپر لٹانے شروع کر دیے تھے۔ غالباً اسے صرف اور صرف ایک سامع کی ضرورت تھی، کوئی بھی ہو بس جو سن سکتا ہو۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں بھیجا نام کی کوئی چیز بچی بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال یہ حال تھا کہ آج کل مامی مجھے روزانہ بڑی پابندی سے نہار منہ چاروں پانچوں مغز کھلایا کرتی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے بھی دودھ، شہد اور بادام ڈال کر میرے لیے لاتی تھی۔ وہ تھوڑی شرمندہ نظر آ رہی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ میں ان کی محبت میں کس کڑے امتحان سے گزر رہا ہوں۔ بیا، میں برٹش کونسل جا رہا ہوں، تم چلو گی؟ میں تو پہلے بھی اکثر کسی نہ کسی ریفرنس بک کی تلاش میں برٹش کونسل جایا کرتا تھا۔ بیا پر اس حوالے سے مامی کی طرف سے کافی سختی تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ اسے کہیں اکیلے گاڑی لے کر جانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ وہاں ماموں جان کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آج کل میں اسے اکثر اپنے ساتھ لائبریری لے جایا کرتا تھا۔ میری آفر پر اس کے چہرے پر اس طرح خوشی اور مسرت چھا گئی تھی جیسے میں اسے سوئٹزرلینڈ کی سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ وہ کتابوں کے درمیان گھری خوش وقت گزارا کرتی تھی۔ واپسی پر کبھی کبھار ہم کہیں آئس کریم یا برگر وغیرہ کھانے کے لیے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اگر میک ڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہوں تو سارا وقت وہ مجھے فاسٹ فوڈ کی تاریخ بتاتی رہتی۔ اس روز پینڈروسا میں بیٹھ کر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ مسلسل ساؤتھ انڈین کھانوں کی ہسٹری سناتے ہوئے میرا موڈ خراب کر رہی تھی۔ کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، مگر ہائے افسوس! تم نے نوٹ کیا بیا، دوبارہ اونچی قمیضوں کا فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک خوبصورت سی لڑکی خوب سجی سنوری اونچی سی قمیض اور ٹراؤزر پہنے گزری تو میں نے موضوع تبدیل کرنے کی آخری کوشش کی۔ یہ بیچاری کم علم لڑکیاں، ان کی زندگی تو صرف کپڑوں اور میک اپ تک ہی محدود ہوتی ہے۔ مجھے تو ترس آتا ہے اس قسم کی لڑکیوں پر۔ تمہیں پتہ ہے یہ جو کاسمیٹکس کی اشیاء خواتین استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر پرفیومز اور ہیئر اسپریز، ان میں کاربنز، کلورو فلورو کتنی بڑی مقدار میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک کیمیکل ہے۔ اوزون کی لیئر کو تباہ کرنے میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، مگر ان جاہلوں کو کون سمجھائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس آئنسٹائن کی پھپھو کو اٹھا کر باہر پھینک دوں، جبکہ وہ اوزون کی لیئر کی تباہی پر اظہار افسوس کرنے میں مصروف تھی۔ مامی میری کوششوں پر میرا شکریہ ادا کرتی تھی، اور میں مارے مروت انہیں بتا نہیں پاتا تھا کہ آپ کی محبت میں آج کل کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ سارا دن اس افلاطون کے ساتھ گزار کر اب میں سکون سے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ چھٹی کا دن تو مزید آزمائش کا حامل ہوتا تھا۔ مامی سے ایک کپ چائے بنوا کر اور 2 گولی ڈسپرین کھا کر میں خود کو ان خطرناک باتوں کے اثرات سے نکالنا چاہ رہا تھا۔ اگر یوں ہی سو گیا تو ساری رات ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ آسکر ایوارڈز کی تقریب تو یوں بھی میں مس نہیں کرتا تھا۔ اتنی حسین حسین پریاں اپنے حسن کی بجلیاں گراتی ہوئی، کوئی بدذوق ہی ہوگا جو ان پریوں کو دیکھ کر انجوائے نہ کرتا ہو۔ اسی وقت بیہا دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے نکول کڈمین سے بمشکل نظریں ہٹا کر بیہا کی طرف دیکھا تھا۔ خدا نے کیا فرصت سے بنایا ہے اس حسینہ کو۔ نکول کڈمین کے بعد بیہا کو دیکھنا ایسا ہی تھا جیسے سویٹ ڈش کھاتے کھاتے کسی نے میرے آگے کریلوں کی بھری ہوئی پلیٹ رکھ دی ہو۔ اپنی اس احمقانہ تشبیہ پر مجھے بے ساختہ ہنسی آئی تھی، مگر میں نے اسے بیہا سے چھپا لیا تھا۔ اچھا یہ آسکرز، وہ ٹی وی اسکرین پر ایک نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی۔ کل ہی میں پڑھ رہی تھی کہ آسکر کا مجسمہ، اس سے پہلے کہ وہ اپنی شعلہ بیانی شروع کرتی، میں نے اس کی بات کاٹ کر کچھ بیزاری سے پوچھا تھا، تمہیں کوئی کام تھا بیہا؟ ظاہر ہے اس وقت آنے کا مقصد کوئی کام ہی ہوگا۔ ٹوکے جانے پر اس کا تھوڑا سا منہ بن گیا تھا۔ میرے مانیٹر کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، تصویر کلرڈ نہیں آ رہی اور کمپیوٹر بھی خود بخود سیف موڈ میں چلنے لگا ہے۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتانے لگی تھی۔ میں ٹی وی بند کر کے اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ جتنی دیر میں اس کے کمپیوٹر کے ساتھ مصروف رہا، وہ مجھے فادر آف کمپیوٹر چارلز بیبیج کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا داستانیں سناتی رہی۔ بیہا تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتی؟ تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اس وقت کیونکہ میں اسی کا کام کر رہا تھا اس لیے وہ فوراً ہی چپ ہو گئی تھی۔ کافی دنوں بعد میری ارسلان اور احمد کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی۔ دونوں بڑی پابندی سے مجھے ای میل بھیجا کرتے تھے۔ اکثر تو میں پڑھائی اور دوستوں میں مصروف کئی دن ان کی ای میل پڑھ بھی نہیں پاتا تھا۔ سلمیٰ آنٹی کے برخلاف میری اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میرے چھٹیوں میں دوحہ جانے کا سبب بھی میرے پیارے بھائی ہی ہوا کرتے تھے، جو مجھے اصرار کر کر کے بلایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی ہم لوگ بڑے مزے سے چیٹنگ کر رہے تھے، تبھی ایک تیز نسوانی چیخ میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یا اللہ رحم! چیخنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا جا رہا ہو۔ بچاؤ! دوبارہ چیخ سنائی دی گئی تھی۔ یہ صوبیہ کی آواز ہے۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے اٹھا تھا۔ ماموں جان اور مامی کسی ڈنر میں گئے ہوئے تھے۔
کہیں کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں گھر میں گھس آیا۔ میں دوڑتا ہوا بیا کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ چیخوں کی آوازیں بتدریج بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ رگوں میں دوڑتا غیرت مند خون اچانک جوش مارنے لگا تھا، اور جوش میں ہی تو انسان ہوش کھو دیتا ہے۔ میں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی کہ کہیں وہ کسی اسلحے سے لیس نہ ہو۔ یہ سوچے بغیر میں دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں گھسا تھا۔ اندر کا منظر میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اسے کمرے میں اکیلا دیکھ کر میں سٹپٹا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھی آنکھیں بند کیے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیہا؟ میں حیرت سے خالی کمرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میری آواز سنتے ہی اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور چیخنا بھی بند کر دیا تھا۔ شکر ہے عباس تم آ گئے، یہ دیکھو ادھر۔ اف میرے اللہ! وہ بیڈ پر بدستور چڑھ کر کھڑی ہوئی مجھ سے مخاطب ہوئی تھی۔ اس کے کارپیٹ کی طرف اشارہ کرنے پر میں نے کارپیٹ پر نظریں دوڑائیں تو وہاں موجود چیز کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اس بے وقوف لڑکی کا گلا دبا دوں۔ کتنی بری طرح اس نے مجھے ڈرایا تھا۔ پتہ نہیں میں کیا سوچ بیٹھا تھا۔ میں کارپیٹ پر ادھر سے ادھر مٹر گشت کرتی چھپکلی کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ لا حول ولا قوت! کچھ عقل ہے تم میں کہ نہیں؟ یہ اتنی سی چھپکلی، اسے دیکھ کر تم اتنی خطرناک چیخیں مار رہی تھی؟ ذرا اپنا سائز دیکھو اور ذرا اس چھوٹے سے رینگنے والے جانور کو دیکھو۔ ٹی وی پر تو کل تم ڈائناسورس کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھ رہی تھی، اور حال خود کا یہ ہے کہ چھپکلی کو دیکھ کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ میں نے بغیر کسی لحاظ کیے اچھی طرح سے جھاڑ دیا تھا۔ کیا کرتی پھر میں؟ کمرے سے نکل کر باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کارپیٹ کے علاوہ کہیں اور ہوتی تو میں بھاگ کر کمرے سے ہی نکل جاتی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے کچھ شرمندگی کے عالم میں بولی تھی۔ پلیز عباس، اسے مار دو نا، وہ میرے گھورنے پر ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ غصہ تو مجھے اس پر بہت شدید آ رہا تھا۔ میں نے خار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں چھپکلی پر مرکوز کی تھیں۔ اگلے 2 منٹوں کے بعد وہ بیچاری اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ میں بغیر کچھ کہے سنے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو وہ چلا کر بولی، اسے پھینک تو دو عباس، خود پھینکو، میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوں؟ میں نے غصے سے جواب دیا، پلیز میرے اچھے بھائی نہیں ہو؟ دیکھو، ایک تو مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے اور دوسرے گھن بھی بہت آتی ہے، دیکھتے ہی متلی ہونے لگتی ہے، اور میں نے تو ساری زندگی چھپکلیوں اور سانپوں کے ساتھ گزاری ہے۔ میں نے جل کر سوچا تھا۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتے میں نے اسے اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آنے کے بعد واش روم میں ہاتھ دھونے گھس گیا تھا۔ ہاتھ دھو کر باہر نکلا تو وہ باہر کمرے میں موجود تھی۔ تھینک یو عباس، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم اتنے بہادر ہو۔ واقعی تمہیں چھپکلیوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر یوں بول رہی تھی جیسے میں نے شیر کا شکار کر لیا تھا۔ اصولاً چھپکلی مارنے پر بہادری کا میڈل ملنے پر میری مردانہ غیرت کو جوش میں آ جانا چاہیے تھا، مگر مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی تھی۔ فلسفیانہ اور عالمانہ تاثرات کی جگہ اس وقت اس کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا، ان آنکھوں میں کبھی سادہ سی معصومیت بھی چھاتی ہے؟ میں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور پتہ نہیں کیوں وہ معصومانہ سا تاثر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک میری بہادری کی شان میں قصیدہ گوئی کر کے وہ جا چکی تھی، اور میں اب تک بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جس وقت یہ سقراط بخرات نہیں بنی ہوئی ہوتی تو خاصی معقول نظر آتی ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔